مہاجرین اب ویپن آف وار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ پچھلے 40 سال سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں۔ مہاجرین کی موجودگی کسی بھی ملک کی معاشی اور سماجی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ 2024 اپریل میں ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ یونان میں غیر قانونی طریقوں سے داخل ہونے والے تارکین وطن کی تعداد میں ایک مہینے میں 400% تک اضافہ ہوگا۔ غزہ کی جنگ یورپ میں غیر ملکی تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی تعداد کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ ان میں فلسطین اور مصر کے شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایک امریکی میڈیا ہاؤس کے مطابق 2015 سے اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا سے مغربی ممالک میں غیر قانونی طور پر داخل ہو چکے ہیں۔ ایک اور 2022 کی رپورٹ کے مطابق یوکرین جنگ کی وجہ سے 70 لاکھ بے گھر افراد مشرقی یورپ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگست کی 7 تاریخ کو ایک خبر نظر سے گزری کہ پاکستان کے تحقیقاتی ادارے FIA نے 3 بچوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ ملزم، جس کا نام ادریس بتایا جا رہا تھا، ایک پیشہ ور سمگلر ہے جو بچوں کو بیرون ملک منتقل کر رہا تھا۔ اسی روز ایک اور خبر نظر سے گزری کہ گجرانوالہ میں انسانی سمگلنگ میں ملوث 3 ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ملزمان شہریوں سے لاکھوں روپے بٹور کر رپوش ہو گئے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پچھلے سال 37,000 سے زائد چینی باشندے غیر قانونی طور پر میکسیکو کے راستے امریکہ میں داخل ہوئے۔ میکسیکو میں سین جویادا بریک کے راستے غیر ملکی تارکین وطن امریکہ میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ جنوری 2024 کو امریکی حکام نے انکشاف کیا کہ انہوں نے میکسیکو کے ساتھ لگنے والی سرحد پر سمگلنگ کی اب تک کی سب سے بڑی سرنگ دریافت کی ہے۔ 1313 میٹر لمبی اس سرنگ میں لفٹ، ریل کی پٹری، نکاسی آب اور اسے ہوادار بنانے کا نظام نصب تھا۔ اس سرنگ میں ہائی وولٹیج کے بجلی کے تار بھی نصب تھے۔ یہ سرنگ میکسیکو کے شہر ٹیوانا کے صنعتی علاقے سے کیلیفورنیا کے سین ڈیاگو تک جاتی ہے۔ انسانی سمگلنگ جیتے جاتے انسانوں کی خرید و فروخت کا مکروہ دھندا ہے۔ اسے آپ جدید غلامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ جرم تیزی سے پیچیدہ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اور دیگر منظم جرائم جیسا کہ بدعنوانی، منی لانڈرنگ، اسلحے و منشیات کی سمگلنگ 2022 سے 2023 تک 2,23,000 تارکین وطن کو بحیرہ روم کے پار منتقل کیا، جو کہ شمالی افریقہ سے اٹلی تک پھیلا ہوا سمگلنگ کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین راستہ ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعے میں پچھلے سال یونان کے ساحل کے قریب 300 سے زائد پاکستانی جن کو اسمگل کیا جا رہا تھا کشتی الٹنے سے ہلاک بھی ہو گئے تھے۔ ایک اور رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک فرد کو شمالی افریقہ سے یورپ تک پہنچانے کے عوض 6,000 یورو وصول کیے جاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا سے شمالی افریقہ کی جانب سفر کرنے والوں کو چند $100 سے $55,000 تک ادائیگی کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپ میں سب سے زیادہ رومانیہ کے باشندوں کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ اس دھندے سے جڑے کارٹل سالانہ 7 سے 8 ارب ڈالر کا کاروبار کرتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والوں کو کموڈٹی پروڈکٹ یا روزمرہ کے استعمال کی چیز سمجھا جاتا ہے، جن سے عمومی طور پر سستی مزدوری، جبری سیکس اور جبری جرائم کروائے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں تقریباً 5 کروڑ افراد انسانی اسمگلنگ کا شکار ہو کر جبری زندگی گزار رہے ہیں۔ کل متاثرین کا 50% ایشیا اور پیسیفک ممالک کے افراد ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے متاثرہ افراد میں سے 70% عورتیں ہیں۔ بچے بھی شامل ہیں جن کو جبراً کمرشل سیکس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور باقی 30% افراد کو کم آمدنی یا مفت مزدوری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر انسانی اسمگلنگ میں بڑے بڑے گروہ شامل ہیں۔ مقامی سطح پر بھی جبری مزدوری، کمرشل سیکس اور بھیک منگوانے والے گروہ
बरसरे बेकार है। देहातों से कम उम्र बच्चियों और बच्चों को वर्गला कर या फिर घर वालों की पुश्तपनाही से शहरों में लाकर उनसे खिलाफे कानून काम करवाए जाते हैं। अमूमन गुर्बत और जहालत इसकी वजह बनती है। पाकिस्तान में 45 लाख भट्टा मजदूर जबरी मशक्कत का शिकार हैं। ये लोग नस्ल दर नस्ल इस जुल्म का शिकार होते आ रहे हैं। मकामी सतह पर जबरी मशक्कत का एक मुनज़्ज़म गिरोह बिकारी माफिया है। ये गिरोह मकामी इंतज़ामिया की पुश्तपनाही से पनपता है। ये बाकायदा तरबियत याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल गिरोह दहाइयों से मुल्क के बड़े शहरों में अरबों रुपए का धंधा कर रहा है। इंसानी स्मगलिंग का बड़ा धंधा लालच और मजबूरी का फायदा उठाने से इस कारोबार में मुलव्वस अफराद बेरोजगार और मुआशी हालात से तंग लोगों को वर्गला कर सुनहरे ख्वाब दिखाकर जाल में फंसाते हैं और फिर पैसे भी बटोरते हैं और उन्हें मौत के मुंह में फेंक कर फरार हो जाते हैं।